بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی۔ ناظرین، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، جن کو سب سے بڑا شکوہ یہ تھا کہ جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے تو اس کے بعد چونکہ ایک طرف تو ان کا انتخابی سمبل نہیں دیا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب ان کی مخصوص نشستیں جو ہے وہ دیگر پارٹیوں کو دی گئی تھی۔ اس حوالے سے آپ کو بھی پوری پروسیس کا پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دائر کی، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ چلے گئے اور سب سے آخر میں جب ان کو ریلیف نہیں ملا تو یہ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے، جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے، جی ہاں ناظرین، فل بینچ نے، جو کہ تقریباً 13 ججز پر مشتمل بینچ تھا، اس میں سے 8 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ 5 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں عطا کرنے کے خلاف فیصلہ دیا۔ چونکہ سپریم کورٹ میں فیصلے میجارٹی کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا، اور اس فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو کے حوالے سے یہ حکم دیا کہ مخصوص نشستیں جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے تو یہ تمام کے تمام نشستیں جو ہے یہ اب پاکستان تحریک انصاف کو دی جائے۔ تب اس کے بعد ناظرین مختلف ڈیولپمنٹس ہوتی رہی، اور سب سے پہلے حکومت نے ڈیلنگ ٹیکٹکس سے یہ اختیار کی کہ انہوں نے ایک نئی قانون سازی کی ریفارمز ایکٹ کے حوالے سے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ قانون قومی اسمبلی میں پھر سینٹ میں پاس کی، اور اب یہ بل جو ہے یہ صدر مملکت کے میز پر پہنچ گیا ہے۔ جو ہی صدر مملکت اس پر دستخط کریں گے تو ایک باقاعدہ قانون بن جائے گا۔ اس ایکٹ کے تحت وہ تمام لوگ جو کہ پہلے سے یعنی مخصوص دنوں میں اگر وہ اپنے پارٹی افیلیشن ظاہر نہیں کرتے تو وہ بعد میں اپنی افیلیشن ظاہر نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اور کچھ لوگ آزاد امیدوار کے طور پر کامیاب ہوئے تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے، تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی دوسری پارٹی میں بعد میں شمولیت اختیار کریں۔ وہ کہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر، پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمت یافتہ جتنے بھی امیدوار تھے تو ان کو روکنا تھا تاکہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہ ہو۔ اب ناظرین صورتحال یہ ہے اس کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف تو خود ایک مشکل میں پھنس گئی ہے، لیکن خود حکومت بھی مشکل میں پھنس گئی ہے، کیونکہ اگر یہ تمام نشستیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی جاتی ہے اور مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو یہ حکومت کے لیے نہ صرف ایک ٹف ٹائم ثابت ہو سکتا ہے بلکہ ساتھ میں یہ کل حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہی ہے کہ اس وقت یہ سیٹ ہی جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملے۔ تھم جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ جانتی بھی ہے کہ اپنے فیصلے پر کس طرح عمل درآمد کروایا جائے، تو ایک آئینی درخواست جو ہے وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ میں داخل کر دی گئی ہے، جس کے تحت یہ درخواست کی گئی ہے کہ حکومت چونکہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے تو اس لیے یہ حکم دیا جائے کہ حکومت کو ٹال مٹول دینے سے روکا جائے۔ لیکن ناظرین گزشتہ روز اس وقت انتہائی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ جس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور آئندہ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، جس میں منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر حال میں عمل درآمد کرانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسلام آباد میں اس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ میں قائم مقام چیف جسٹس نہیں بلکہ سینئر ترین جج ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کا معاملہ ججز کمیٹی میں اٹھاؤں گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ 2014 کے فیصلے پر اب بھی عمل ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ ہو۔ سپریم کورٹ اپنے اختیار آئین سے لیتی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توازن برقرار رکھیں۔ اگر فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ گو کہ اگر اس وقت حکومت ٹال مٹول سے کام لیتی ہے تو اس حکومت کے خلاف بہت بڑی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، جس میں آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی بھی شامل ہے۔ جیسے منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو اس پر ہر حال میں عمل درآمد کرانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور اللہ انہیں اچھی صحت میں رکھے۔
جیسے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ جو ہے ان کی اب ریٹائرمنٹ میں صرف 2 ماہ رہ گئی ہے، اور اس وقت سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جج ہے جسٹس منصور علی شاہ، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت اپرائٹ جج ہے، بہت غیر جانبدار جج ہے، اور یہ جج جو ہے یہ ہمیشہ وہی فیصلہ کرتا ہے جو کہ آئین کے مطابق ہو۔ جیسے منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اتھارٹی کہیں اور سے نہیں بلکہ آئین سے حاصل ہوئی ہے، اگر اس طرف چل پڑے کہ عدالتی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا تو آئینی توازن بگڑ جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنا روایت نہیں، لازمی آئینی تقاضا ہے۔ اگر کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو بنا لے، لیکن معاملات اس طرح نہیں چلیں گے۔ جیسے منصور علی شاہ کی بات جب انہوں نے گزشتہ روز ایک وکلاء کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ تمام باتیں انہوں نے کی، تو انہوں کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں کوئی بھی ادارہ سپریم نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں آئین سپریم ہے، اور سپریم کورٹ نے چونکہ تمام فیصلے آئین کے مطابق کی ہے، تو اب اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر منوعاً عمل نہیں کیا جاتا، اس میں ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کی جاتی ہے، اس کے خلاف کوئی دیگر قانون سازی کی جاتی ہے، تو منصور علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ جب آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہمارا آئین کہتا ہے کہ جب کوئی اس آئین کو توڑتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور آرٹیکل 6 ناظرین یہ وہی آرٹیکل ہے کہ جس کے تحت آپ آئین سے غداری کی جب مرتکب ہو جاتے ہیں تو اس کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، جو کہ میجر پنشمنٹ ہے۔ اس لیے جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 8 پوائنٹ سے یہ فیصلہ ہے، جس میں 8 ججز جو تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف مخصوص نشستیں جو ہے وہ ملنی چاہیے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام ارکان جو کہ جن کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ آزاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، یا پھر انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا، لیکن یہ دراصل تھے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا اس حوالے سے فیصلہ آیا، تقریباً یہ 41 اراکین پارلیمنٹ تھے، جب ان کے حوالے سے یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اس وقت پیونی جج ہے، جو کہ سینئر ترین جج ہے، تو ان کا یہ بیان اس وقت میں آنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے چونکہ 8 پوائنٹ سے فیصلہ دیا ہے، جس میں زیادہ ججز کا موقف یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ہر حال میں ملنی چاہیے، تو اگر اس میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہے، ان کو یہ نشستیں نہیں دی جاتی، تو اس کے بعد حکومت کے خلاف آرٹیکل 6 جو ہے وہ بھی لگ سکتا ہے، حکومت کے خلاف انتہائی سخت کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین اس پروسیس میں ہوتا یوں ہے کہ سب سے پہلے سپریم کورٹ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی جو کہ اس وقت ایاز صادق جو کہ سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو ایک نوٹس جاری کر سکتی ہے، ان کو عدالت میں بلا سکتی ہے۔ اگر پھر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسپیکر کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں جس میں خود وزیر اعظم پاکستان بھی شامل ہے، تو ان سب کے خلاف بھی بھرپور کارروائی ہو سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔